کل رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا, ایسی ڈرامے بازی چل رہی تھی, ایک طلاق ڈسکس ہو رہی تھی اور پوری ڈرامے بازی چل رہی ہے. طلاق مطلب فیک رونا, فیک وہاں پہ جو ہے وہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. یہ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر جو غلاظت پھیلائی جا رہی ہے, توبہ توبہ توبہ, کسی کو وہ نظر نہیں آ رہی, کوئی اس پہ بات کرنا پسند نہیں کر رہا کہ میڈیا ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے کیا ٹی آر پی اس کا چکر ہے نا یار, اور اسکرپٹڈ ٹی آر پی. یار ٹی آر پی کیا اچھے کنٹینٹ پہ نہیں آ سکتی؟ ٹی آر پی اچھے کنٹینٹ پہ بھی تو آ سکتے ہیں نا. ضروری ہے کہ آپ نے یہ گند غلاظت مچانی ہے اتنے مقدس مہینے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا پیمرا کو ایکشن لینا چاہیے اور گورنمنٹ کو ایس او پیز ڈیفائن کرنی چاہیے رمضان کے حوالے سے. اگر دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ رمضان ٹرانسمیشن کو بھی اصل میں جو پرابلم ہے وہ ویوز کا پرابلم ہے کہ جتنا کلٹ دکھایا جائے گا اتنا ویوز. مسئلہ سارا روٹی کا ہے. اب دین کہیں رہ نہیں گیا بیچ میں. جیسے اب آپ تراویح دکھا رہے ہیں, اب دوسری طرف اگر ہم پیرالل دیکھیں وہ رمضان ٹرانسمیشن ہے تو سوال اٹھا دیا جاتا ہے کہ تراویح کیوں دکھائی جا رہی ہے اور دوسری طرف کیا کیا جا رہا ہے اس پر کوئی سوال نہیں کر رہا. پچھلے چند گھنٹوں میں معاشرتی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنا اخلاقی طور پہ گر چکے ہیں کہ ہم نے برائی ایسے اڈاپٹ کر لی کہ اب ہمیں اچھائی اڈاپٹ کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے. ہمیں اچھائی ہضم کرتے ہوئے مسئلہ آ رہا ہے, ہم اچھائی نہیں دیکھ سکتے, ہم اچھائی کو ابزارب بھی نہیں کر پا رہے نا. ویوز بھی تو یہ پبلک دے رہی ہے نا. ہاں ویوز بھی تو تو میں کیا بات کر رہا ہوں, وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اتنا زیادہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے یا اڈیپٹیشن ہو گئی ہے نا. ہم برائی کے اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ہمیں ناچ گانا بھی نظر نہیں آ رہا, ہمیں فحاشی بھی نظر نہیں آ رہی, ہمیں عورتیں ناچتی بھی نظر نہیں آ رہی رمضان کے اندر, ہمیں ٹی وی کے اندر ڈرامے بازیاں بھی نظر نہیں آ رہی. لیکن اس حد تک ہم گر چکے ہیں کہ ہمیں تراویح جو ہے نا وہ عجیب لگ رہی ہے. اب یہ آپ یہ دیکھیں نا, یہ پریکٹیکل مثال ہے اس معاشرے کی. آپ یہاں سے آپ اس معاشرے کا مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگائیں کہ اس معاشرے کا مائنڈ سیٹ کس لیول پہ جا چکا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر رمضان کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار اس مہینے کے اندر اپنی میری رحمتوں کو سمیٹو, مغفرت حاصل کرو, گناہوں کی توبہ کرو. اس مہینے کے اندر ٹی وی کے اوپر فحاشی چل رہی ہے, رمضان ٹرانسمیشن کے نام کے اوپر بکواسیات دکھائی جا رہی ہیں, ٹک ٹاک کے اوپر ناچ گانے چل رہے ہیں, ٹک ٹاک کے اوپر اچھا کچھ ٹک ٹاک بنانی جاتی ہیں کہ خواتین کی ٹک ٹاکس ہیں سحری بنا رہی ہیں صبح اور وہ بڑی نیگیٹیولی ٹک ٹاکس بنائیں گے. ایک ٹک ٹاک, یوٹیوب, اس کا جس حد تک غلیظ استعمال ہوتا ہے ہو رہا ہے, جس حد تک کیا جاتا ہے. ویسے جب آپ کا تراویح والی بات ہوئی نا, میں لٹرلی مجھے دکھ ہوا دل سے کہ آپ نے اتنا پازیٹیولی اس میسج کو کنوے کیا. آپ یہ چیک کریں نا, مائنڈ سیٹ چیک کریں نا, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لوگ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے نا, لوگوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے, برائی ایکسیپٹ کر لی, اچھائی ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اچھائی کے اوپر کوسچن مارک ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب بھائی بیبیوں کے اوپر کیمرے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا, شادی اور بیاہ کے اندر تو کیمرے کوئی مسئلہ نہیں, وہاں پہ مائیں بہنیں بیٹیاں ناچ رہی ہیں, لوگ اسپیشل پیسے دے کے ان کی فلمیں بنوا رہے ہیں, پیسے دے کے بنوا رہے ہیں نا, اسٹوڈیو والے بناتے ہیں. تو بھائی یہ تراویح کیوں لائیو ہو رہی ہے؟ یہ سوال چیک کریں, یہ مائنڈ سیٹ چیک کریں لوگوں کا. ہے بہت کم طبقہ, چھوٹا سا طبقہ ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم جی, کون ہے اور کہاں سے؟ السلام علیکم, میں ایشال بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. میرا طویل صاحب سے کویشچن ہے کہ وہ اتنا حلال اور حرام کی وہ بات کر رہے ہیں, تو مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ جو اے آئی جنریٹڈ لڑکے ہیں کیا ان سے دوستی کرنا حلال ہے؟ اے آئی جنریٹڈ جو حسینہ ہے یا مرد ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر, میں حافظ قرآن ہوں, میں عالم نہیں ہوں, نہ میں مفتی ہوں. یہ کام ہے علماء کا کہ حلال اور حرام کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں. جہاں تک رہی میری رائے کی بات رہی, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آج ہم اس ایڈوانس دور کے اندر ہیں کہ جہاں پہ آپ کو فحاشی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کسی اور ذات کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بیک ان 20 ایئرس بیک آپ کر لیں, یا بیک ان 90s کر لیں, 80s میں کر لیں, تو آپ کی لڑکا لڑکی کی فزیکلی دوستی ہوتی تھی. آپ کو فحاشی کرنے کے لیے یا ڈیٹنگ کرنے کے لیے 2 بندوں کو آنا ضروری تھا نا, پارک جا رہے ہیں یا بات کرنے کے لیے بھی ایک بندے کی. آج ہم اس ایڈوانس دور کے اندر ہیں کہ ہمیں فحاشی کے لیے صرف ایک موبائل فون کی ضرورت ہے. اب جیسے آپ نے ایک بات کی ہے اے آئی جنریٹڈ مرد سے یا عورت سے دوستی کرنے کی, تو اگر لیٹ سپوز ٹک ٹاک کے اوپر میں فحش کنٹینٹ دیکھ رہا ہوں, اس کا گناہ مل رہا ہے, تو اگر میں ایسے کوئی اے آئی جنریٹڈ مرد یا خاتون سے بات کر رہا ہوں اور فحش کنٹینٹ میں مبتلا ہوں, تو وہ بھی میرا نہیں خیال کوئی مناسب عمل ہے, گناہ کا ہی عمل ہے. اور باقی علماء اس میں بہتر بتا سکتے ہیں. میں تو حقیقت بات ہے اس کو کوئی جائز نہیں سمجھتا, میرے مطابق, میرے رائے کے مطابق کوئی جائز عمل نہیں سمجھتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ جائز ہے, پھر جو
جو ایک ٹوائز ملتے ہیں, جو ایک ڈالز ملتی ہیں, لوگوں نے گرل فرینڈس بنائی ہوتی ہیں پوری ایک ویسٹ کے اندر, تو وہ ایک پلاسٹک کی ڈالز ہیں, پھر پلاسٹک ایک روبوٹک جو ہے وہ بندہ, اس پہ بھی بات ہو رہی ہے روبوٹکس کوئی. بالکل. اب آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں, آپ نے کہا ہے سیری, وہ کہتی ہے بتائیں. اب اتنے پیار سے بیوی نہیں کہتی جتنے پیار سے سیری کہتی ہے بتائیں. آپ کہتے ہیں لائٹیں آن کر دو, لائٹیں آن کر دیتی ہے. آپ کہتے ہیں اے سی آن کر دو, اے سی آن کر دیتی ہے. آپ کہتے ہیں میری گاڑی کی چھت کھول دے, وہ چھت کھول دیتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح تو پھر وہ خاتون بھی ہے, اس سے بھی کیا وہ نامحرم ہے ہمارے لیے؟ نہیں یار, میری بات سنیں, ہماری بہن کا سوال یہ تھا کہ اے آئی پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ پراپر اپنی لسٹ جو ہے وہ بجھا سکتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, سری میرے لیے نامحرم ہے کہ محرم ہے؟ سری آپ کے لیے آپ جائز ہے نا, سری ایک آٹومیٹڈ ایک اے آئی ہے. تو پھر وہ اس مرد سے پھر جس سے وہ خاتون سری کے ساتھ آپ فحاشی کر رہے ہیں, سری کے ساتھ آپ پوچھ لیتے ہیں بعض کا چیٹ جی پی ٹی پہ رومانٹک موڈ میں کوئی پٹھا سیدھی بات بھی بندہ پوچھ ہی لیتا ہے. سیدھی بات کیا کر سکتا ہے؟ اگر آپ فار دی سیک آف انفارمیشن پوچھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی ویئرڈ سوال کر لیں, کوئی رات کے ٹائم کوئی ایسا خیال آیا, ہم سری سے کوئی ویئرڈ سوال کر رہے ہیں نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کمپیوٹر ہے, میں اسے سوال پوچھ رہا ہوں اور وہ آگے سے اگر ان ایپس کے ذریعے جواب بھی دے. لیکن میری بات سنیں, یہ سری کی بات نہیں کر رہے, یہ کر رہی ہیں اے آئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی بات کر رہی ہیں, بڑی واضح کہ ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں, وہ حتیٰ کہ یہاں تک انوالو ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ویڈیو چیٹس بھی ہوتی ہیں, اور وہ ویڈیو چیٹس بھی بڑے ایڈوانس لیول کی ہوتی ہیں. اے آئی جنریٹڈ ایسی ایپس موجود ہیں جس پر آپ اے آئی ماڈلز کے ساتھ کچھ بھی کر لیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ کس طرح جائز ہو گیا؟ میں تو خود کسی عالم سے کنسلٹ میرا سوال پھر وہی گدے والی بات تھی نا, وہیں آ کے کھڑا ہے کہ سری میرے لیے محرم ہے کہ نامحرم؟ سری آپ کی محرم ہے. محرم ہے, صحیح ہے. اس سے دوسری شادی جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ ٹھہرے کس لیول پہ پہنچ گیا کہ آپ سیریز کو بھی بخشنے کو تیار نہیں ہیں. آپ کچھ آپ جینون کیوں نہیں کرتے؟ اب میرے لیے بچی نہیں نا دوسری, میں سری پہ ٹھہرک اسی لیے جا رہا ہوں نا, دوسری نہیں بچی اس عمر میں. میرا خیال سے نازش باجی جو ہے نا, وہ آج سری تو اٹھا کے پھینکیں گی گھر سے. وہ کچھ اور ساتھ کہہ دیں گی سری کے 2-3 لفظ وہ پہلے لگا دیں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر سبیل, ایک لگژوریس لائف سٹائل, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جتنی مساجد میں جو امام تراویح پڑھا رہے ہیں ان بیچاروں کا سائیکل کے بھی پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, رات کو ڈونگا دے کے بھیجتے ہیں باہر, اور وہ گھروں میں جا کے سالن مانگتا ہے, اور اس سے مدرسے کے بچے اور مولوی صاحب اپنی افطاری کرتے ہیں یا سحری کرتے ہیں, وہی سالن کونڈا کانسیپٹ. لیکن دوسری طرف آتے ہیں ڈاکٹر سبیل اکرام, مہنگی گاڑیاں. ابھی کس گاڑی پہ آئے ہیں ویسے آپ؟ اچھی گاڑی پہ آئے ہیں. بھلے ایک پہ نہیں آئے, کافی ساری گاڑیوں پہ آئے ہوں گے. اچھا, ایک ہی پہ آئے ہیں. تو مہنگی گاڑیوں کا فلیٹ ہے, ایک شان و شوکت دکھائی جاتی ہے, ایک بڑا. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک مولوی نہیں, میں کہوں گا ایک قرہ کرنے والا اور تراویح پڑھانے والا شخص اس قدر لگژوریس لائف سٹائل کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ بیکاز اٹس ناٹ مائی پروفیشن. میرا پروفیشن تو بزنس ہے نا, میں تو ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہوں, تو میری سورس آف انکم جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سے ہے. نہیں, جو مولوی بیچارے کو کے ساتھ جو ہو رہا ہے, سوسائٹی جو کرتی ہے, اس پر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ مطلب وہ 10-15 ہزار روپیہ بھی نہیں لیتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی تو کرتی ہے کہ جو دین سے وابستہ طبقہ ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو بھی دنیا کے اندر ایکسل کرنا چاہیے, کاروبار کرنا چاہیے. ہم لوگوں نے دین کو ہی اٹھا کے پروفیشن بنا دیا نا. یہ سورس آف ارننگ تو تھی نہیں, دین تو کبھی سورس آف ارننگ تھا ہی نہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو مسجد میں امام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ اور بھی کریں, بزنس کریں, اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کریں, اپنے اسکل کو انہینس کریں, کوئی ایسا کام کریں جس سے وہ اچھی ارننگ کر سکیں, ان کی بھی عزت میں اضافہ ہوگا. میں یہ اکثر بات کرتا ہوں. اچھا, اس بات کو ذرا براڈر پرسپیکٹ میں دیکھتے ہیں. کیا دین کو, ایون دین فروشی کو پیشہ بنا لینا ٹھیک ہے؟ نہیں, جیسا ہم دیکھ رہے ہیں ابھی, ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے چینلز پہ. نہیں, پیشہ نہیں بنانا چاہیے. کیا آپ کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے؟ میری رائے ہے. اس سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے. یار ہوتا رہے یار, میرا اپنی رائے ہے. میں کہتا ہوں دین کی خدمت آپ کو کرنی چاہیے, دین آپ کی خدمت کیوں کرے بھائی؟